بسم اللہ الرحمن الرحیم مواہب ربانیہ، نفس پر غالب آنے کا طریقہ۔ ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ سے عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ طاقت الگ چیز ہے اور فن الگ چیز ہے۔ ایک شخص 3 من کا نہایت طاقتور ہے لیکن داؤ پیچ نہیں جانتا، تو کشتی میں اس کو کم طاقت والا وہ شخص گرا دے گا جو داؤ پیچ جانتا ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ میرے استاد جن سے میں نے 10 سال لاٹھی چلانا سیکھی اتنے ماہر تھے کہ ان پر ایک دشمن نے تلوار سے حملہ کیا اور یہ قلم سے کچھ لکھ رہے تھے کہ انہوں نے فوراً بجلی کی طرح پینترا بدلا اور قلم اس کی گردن میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ تلوار والے کو قلم والے نے مار دیا۔ اسی کو فن کہتے ہیں اور یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح نفس کو دبانے کا فن اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے، ورنہ لاکھ طاقت آزمائی کرو گے نفس تمہیں دبائے رہے گا۔ اللہ والے گر سکھاتے ہیں کہ نفس دشمن کو کس طرح زیر کیا جاتا ہے۔ اہل اللہ سے جو یہ فن نہیں سیکھتا نفس اس کو ہمیشہ پٹکتا رہتا ہے اور وہ نفس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ آیت اشد حب للہ جملہ خبریہ سے نازل ہونے کا راز۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ ہم سے محبت کرو، بلکہ جملہ خبریہ سے اطلاع دی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مجھ پر ایمان لائے یعنی مجھے پہچان گئے وہ سارے عالم سے زیادہ، عالم کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ خبر دی لیکن یہ حکم کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ جو حسین اور صاحب جمال ہوتا ہے وہ حکم نہیں دیتا، وہ تو آئینے میں دیکھ کر جانتا ہے کہ جو مجھے دیکھے گا خود ہی تڑپے گا۔ پس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو مجھے پہچان لیں گے اور میری محبت و عظمت و معرفت جن کو نصیب ہو جائے گی تو وہ خود ہی سارے عالم سے زیادہ مجھے پیار کریں گے، کیونکہ جب میرا کفو اور مثل اور ہمسر سارے عالم میں کہیں نہیں پائیں گے تو خود ہی مجھ سے محبت پر مجبور ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خبر دی، حکم نہیں دیا۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے دوستی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ فرما کر بندوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ پیغام دوستی میں پہل فرمائی اور فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، صرف متقی بندے میرے اولیاء ہیں۔ لہذا دلالت التزامی سے اتقوا اللہ کے معنی ہوئے کہ اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ۔ بندوں کو یہ پیغام دوستی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، ورنہ بندے اتنے بڑے مولا کو دوست بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی ان کی محبت و رحمت و کرم ہے کہ نطفہ ناپاک سے پیدا کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ورنہ چہ نسبت خاک راب عالم پاک، چہ نسبت خاک راب عالم پاک۔ آیت مبارکہ میں لفظ صادقین نازل فرمانے کا راز۔ ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ کے بعد کونوا مع المتقین کیوں نازل نہیں ہے، کونوا مع الصادقین کیوں نازل ہے، جبکہ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں صادقین سے مراد متقین ہے۔ اور دوسری آیت نے اس کی تفسیر کر دی اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ معلوم ہوا کہ صادقین اور متقین دونوں ایک ہی ہیں، مگر صادقین یہاں کیوں نازل فرمایا؟ اس کا راز اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمایا کہ جس شیخ سے مرید ہونا چاہو پہلے دیکھ لو کہ وہ تقوی میں سچا بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس متقین میں ہو اور صادق پہ تقوی نہ ہو، اور میرے بندے کہیں جعلی اور چکر باز پیروں کے چکر میں نہ جائیں، اس لیے صادقین نازل فرمایا، مگر مراد متقین ہے۔ عظیم الشان دروازہ رحمت۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ عطا فرما کر اپنے دائرہ قرب اور دائرہ مغفرت اور دائرہ محبوبیت کو وسیع فرما دیا، ورنہ گناہگار بندے کہاں جاتے، مایوس ہو جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین نازل فرما کر توبہ کا دائرہ بھی وسیع فرما دیا، کیونکہ یحب مضارع ہے، یعنی ہم موجودہ حالت میں بھی تمہیں معاف کر دیں گے، اور آئندہ اگر غلطی کرو گے تو آئندہ کے لیے بھی معافی کی امید دلاتے ہیں۔ مضارع میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ نے صیغہ ماضی نازل نہیں فرمایا، مضارع نازل فرمایا، جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو حالن بھی اور استقبالن بھی، یعنی حال میں بھی معاف کر کے اپنا محبوب بنا لیں گے، اور مستقبل میں بھی اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر توبہ کرو گے تو آئندہ بھی معاف کر دیں گے، اور آئندہ بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دائرہ قرب و مغفرت و محبوبیت کو وسیع فرما دیا۔ عبادات کے انوار قلب میں کب داخل ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر مثبت سے جو انوار پیدا ہوتے ہیں وہ اس دل میں نفوذ کر جاتے ہیں جو ذکر منفی اعلیٰ درجے کا کرتا ہے۔ ذکر مثبت کیا ہے؟ ذکر اللہ، نوافل، تلاوت وغیرہ، اور ذکر منفی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، تقوی سے رہنا، خاص کر حسینوں سے نظر کی حفاظت کرنا، تقاضائے شدید کے باوجود نہ ان سے ملنا، نہ ان سے باتیں کرنا، نہ دل میں ان کا خیال لا کر مزہ لینا وغیرہ۔ گناہوں سے بچنے میں جو غم ہو اس کو برداشت کرنا،
دل کو توڑ دینا لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑنا. گناہ سے بچنے میں دل کی آرزو پوری نہ ہونے سے جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ذکر مثبت عبادات نافلہ کے انوار دل کے ریزے ریزے میں نفوذ کر جاتے ہیں. جیسے کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ اللہ کی تجلی جو اوپر نازل ہوئی ہے میرے اندر بھی داخل ہو جائے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بربرون کوہ چوزد نور صمد، بربرون کوہ چوزد نور صمد، پارا شتا در درونش ہمزنت، پارا شتا در درونش ہمزنت. اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت اس لیے فرض فرمائی کہ حسینوں سے نظر بچاؤ اور غم اٹھاؤ. اس غم سے، اس ذکر منفی سے جب تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تو تمہاری عبادات کے انوار دل کے ذرے ذرے میں نفوذ کر جائیں گے اور تمہارا ظاہر و باطن تجلی سے بھر جائے گا. میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں. کیونکہ دل کو توڑنا معمولی عبادت نہیں ہے، یہی ذکر منفی ہے. ولایت خاصہ اسی سے حاصل ہوتی ہے. ذکر مثبت تو آسان بلکہ لذیذ ہے. عبادت میں تو لذت آتی ہے لیکن گناہ سے بچنے میں خصوصاً نظر بچانے میں دل کو غم ہوتا ہے اور نہایت شدید غم ہوتا ہے. اس وقت عبادات کے انوار دل کے ذرے ذرے میں داخل ہو جاتے ہیں. جسم کا فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں دو حصے رکھے، ناف کے اوپر فرسٹ فلور اور ناف کے نیچے گراؤنڈ فلور. لیکن اللہ تعالیٰ نے حسینوں، نامحرم عورتوں اور بیریش لڑکوں کے فرسٹ فلور کے دیکھنے کو منع فرما دیا تاکہ میرے بندے حسینوں کے فرسٹ فلور کی چمک دمک ان کی آنکھوں، گالوں اور بالوں کے ڈسمبر سے فتنے میں مبتلا ہو کر کہیں گراؤنڈ فلور میں نہ گر پڑے اور پیشاب پخانے کی نالیوں میں گھس کر میرے غلاموں کی آبرو ضائع نہ ہو جائے. کتنا کریم مالک ہے جس نے بدنظری کو حرام کر کے اپنے بندوں کی آبرو کا کتنا خیال فرمایا. کوئی باپ اپنے بچوں کو کسی ایسی چیز سے منع نہیں کر سکتا جس میں بچوں کا فائدہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود اپنے بندوں کو مفید چیزوں سے کیسے منع کر سکتی ہے. بدنظری کو حرام فرمانا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ بندوں کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیا، اور یہ دلیل ہے کہ اس میں بندوں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ضرر ہی ضرر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ فرماتے. انکشاف نور کے بعد ظلمت سے وحشت ہونے لگتی ہے. حضرت والا نے اختر راقم الحروف سے دھلی ہوئی چادر اوڑھنے کے لیے طلب فرمائی. آخر نے پیش کر دی اور عرض کیا کہ فرشی چادر بھی میلی ہے، اگر حضرت والا فرمائے تو اس کو بھی تبدیل کر دو. فرمائے کہ نہیں. اختر خانقاہ میں آ گیا. تھوڑی دیر بعد اختر کو دوبارہ طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشی چادر کو تبدیل کرنے کو منع کر دیا تھا کیونکہ اس کے میلے پن کا احساس نہیں تھا، لیکن جب نئی سفید چادر کو دیکھا تو میلی چادر سے دل کو ناگواری ہونے لگی. کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اندھیروں کا تعارف انوار سے ہوتا ہے. اس پر ایک علم عظیم عطا ہوا کہ جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و تجلیات قلب کو عطا ہوتے جاتے ہیں، اندھیروں سے اور اندھیروں کے اعمال سے مناسبت ختم ہوتی جاتی ہے. نافرمانی اور گناہوں سے قلب غیر مانوس ہوتا جاتا ہے اور گناہوں کے خیالات سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. حدیث اللہم ارضنا وارض عنا کی تشریح کے الہامی تمثیل. ارشاد فرمائے کہ حدیث پاک کی دعا ہے اللہم ارضنا وارض عنا، اے اللہ آپ ہم کو خوش کر دیجئے اور ہم سے خوش ہو جائیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں بندے کی خوشی کو مقدم فرمایا اور اللہ کی خوشی کو مؤخر فرمایا. وجہ یہ کہ علوم نبوت قرآن پاک سے ماخوذ اور مقتبس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش. بندے کی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مقدم فرمایا اور اپنی خوشی کو مؤخر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں وہی ترتیب رکھی جو قرآن پاک میں نازل ہے، لہذا یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت سے مقتبس ہے. علامہ آلوسی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک سوال قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی تو اعلیٰ چیز ہے اور بندوں کی خوشی اس کے مقابلے میں ادنا چیز ہے، تو پھر بندوں کی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدم کیا؟ اس کا جواب خود علامہ آلوسی نے دیا کہ اس کا نام ہے الترقی من الادنا الى الاعلی، کہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف دی جاتی ہے. جیسے انٹر کے طالب علم کو بی اے میں داخلہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ کبھی ابا اپنے چھوٹے بچے کو لڈو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جا، اور میں بھی تجھ سے خوش ہوں، جبھی تو یہ لڈو دیا ہے، اگر ناراض ہوتا تو کیوں دیتا؟ تو جس طرح ابا اپنی خوشی کو مؤخر کرتا ہے اور بچے کی رعایت سے اس کی خوشی کو مقدم کرتا ہے، تو جب ابا کی شفقت کا یہ تقاضا ہے تو ہمارے ربا نے بھی ہمارا دل خوش کرنے کے لیے ہماری خوشی کو پہلے بیان کر دیا. وہاں شفقت پدری ہے اور یہ شفقت ربوبیت ہے، اور ماں باپ کہاں سے شفقت لائیں گے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت کا ظہور ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرماتے ہیں ما درارا مہر من آموختم،
مادارا محرمن عام اختم، اے ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے ہی سکھایا ہے، میں اگر ان کے جگر میں محبت نہ ڈالتا تو یہ کہاں سے محبت لاتی؟ تو سوچو کہ پھر میری محبت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے جس سے سارے عالم میں مخلوق ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے۔ 99 حصہ رحمت تو میرے پاس ہے جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناس الوہیت کون ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتباع میں اسی ترتیب سے دعا مانگی کہ اللہ آپ ہمیں خوش کر دیجئے اور ہم سے خوش ہو جائیے۔ بچہ یہی کہتا ہے کہ ابا ہم کو خوش کر دیجئے اور آپ بھی خوش ہو جائیے، اور ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں اور سکھاتا بھی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خوشی مانگو تو یوں کہو کہ اللہ ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکتے بوجہ اپنی نالائقی اور ضعف بشریت کے، لیکن آپ ہم کو خوش کر دیجئے، آپ ہماری طرف سے خوشیوں سے بے نیاز ہے، لہذا اگر آپ ہمیں خوش نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے خوشی پائیں گے، کیونکہ آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا مولا بھی تو نہیں، آپ کے سوا ہمارا ہے کون؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔